اب چلتے ہیں ان روایات کی طرف کہ جن روایات کو پیش کر کے امت میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بھئی جرابوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے، باریک اونی سوتی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو ان روایت کی طرف چلتے ہیں، وہ کون کون سی روایت ہے اور اس کی حالت کیا ہے، کیا وہ معمول بیاہ ہے یا نہیں، کیا اس روایت پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا وہ روایت کس درجے کی ہے۔ تو یاد رکھیے اس حوالے سے جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے جو سب سے پہلی حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ روایت جامع الترمذی میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے جامع میں نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 میں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ومسح علی الجوربین والنعلین، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا۔ اس روایت کی بنیاد پر وہ حضرات جو جرابوں پر مسح کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن یاد رکھیے محدثین کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت منکر ہے، ضعیف ہے، شاذ ہے، تو لہذا اس روایت کی بنا پر جرابوں پر مسح کرنے کو جائز قرار دینا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کے متعلق امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 458 ہجری اپنی کتاب معرفت السنن والآثار میں فرماتے ہیں کہ مشہور محدثین کرام مثلا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 161 ہجری، امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 198 ہجری، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 233 ہجری، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 458 ہجری، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 261 ہجری۔ یہ تمام کے تمام حضرات فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جس میں جرابوں پر مسح کرنے کا ذکر ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے، کیونکہ معروف جو روایت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے وہ جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق نہیں بلکہ موضوع پر مسح کرنے کے متعلق ہے، یعنی چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کے متعلق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو جرابوں پر مسح کرنے کی جو روایت ہے یہ غیر معروف ہے، اور غیر معروف کے مقابلے میں شاذ ہوتی ہے، اور شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے، اور اتنے بڑے بڑے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر قرار دیا۔ اسی طرح اس حدیث کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم المتوفی 676 ہجری شرح المہذب میں فرماتے جلد نمبر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ترمذی میں موجود ہے جس میں جرابوں پر مسح کرنے کا ذکر ہے، یہ روایت ضعیف ہے اور اسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن بن مہدی، احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، مسلم بن حجاج سے اس کا ضعیف ہونا نقل کیا ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا۔ آگے فرماتے ہیں یہ حضرات ائمہ اکابر میں سے ہیں، یہ حضرات ائمہ حدیث کے اکابر میں سے ہے، یعنی جن کا امام بہقی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، فرماتے ہیں یہ محدثین کے اکابر ہے اور انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کے ضعیف کہنے کے مقابلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو حسن صحیح قرار دیا ہے، فرمایا ان کے حسن صحیح کہنا ان حضرات کے ضعیف کہنے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرات جنہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر مقدم ہیں، وہ محدثین کے اکابر ہیں۔ تو امام مسلم، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس میں جرابوں پر مسح کرنے کا ذکر ہے، یہ روایت ضعیف ہے اور شاذ ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور روایت ہے وہ موضوع پر مسح کرنے کے متعلق ہے، نہ کہ جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق۔ تو جو مشہور روایت ہے، جو متواتر روایت ہے، عمل اس میں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جو غیر مشہور ہے، شاذ ہے، منکر ہے، ضعیف ہے، اس روایت پر عمل ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ روایت بھی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ شاذ اور ضعیف ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 303 ہجری وہ فرماتے ہیں سنن الکبریٰ باب المسح علی الجوربین کے تحت فرماتے ہیں
کہ یہ روایت ابو قیس کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی، کیونکہ ترمذی میں جو روایت موجود ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ایک راوی ابو قیس ہے، تو فرماتے ہیں یہ روایت ابو قیس کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کی، اور ہمارے علم کے مطابق کوئی اور راوی اس کی تائید بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی ابو قیس کے علاوہ کسی نے بیان بھی نہیں کیا، یہ ابو قیس کی ایک شاذ روایت ہے، اس کا تفرد ہے، وہ اس میں اکیلا کھڑا ہے، اور اس کے علاوہ کسی نے اور فرماتے ہیں ہمارے علم کے مطابق اس کی تائید بھی کسی نے کی نہیں، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو صحیح روایت ہے، امام نسائی فرماتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والصحیح ان المغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح روایت ہے وہ موضوع پر مسح کرنے کے متعلق ہے۔ تو یہاں پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کی قید لگائی، اس کی صحیح روایت موضوع پر مسح کرنے کے متعلق ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا یہ چاہ رہے کہ جس میں جرابوں کا ذکر ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح جو حضرات جرابوں پر مسح کرنے کے قائل ہے، ان کے بہت بڑے محدث جناب عبد الرحمن مبارک پوری صاحب المتوفی 1353 ہجری اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 آتے ہیں کہ میرے نزدیک ائمہ محدثین کا اس حدیث کو ضعیف قرار دینا امام ترمذی کے حسن صحیح سے مقدم ہے، یعنی جن حضرات نے اس کو ضعیف قرار دیا ان کی بات صحیح ہے، نہ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو حسن کہنا، فرماتے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اسی کتاب تحفۃ الاحوذی کی جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بہت سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو معزز سامعین، آپ نے سنا کہ جو حضرات جرابوں پر مسح کرنے کے قائل ہیں ان کے اکابر بھی اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، ان کے بڑے محدث بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں کہ محدثین کی رائے بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دلیل تھی جس کو یہ حضرات پیش کرتے ہیں جو جرابوں پر مسح کرنے کے قائل ہے، تو اس کا حال آپ نے سنا کہ وہ روایت کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے، منکر ہے، شاذ ہے۔ تو اس ضعیف، منکر اور شاذ روایت کی بلبوتے پر قرآن مجید کے قطعی حکم پر زیادتی کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔